خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر جیسے فرض کیے تم پر بھی فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اہم چیز جو اس آیہ مبارکہ سے میں نے پیش کرنی ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ نے آیت سن لی ہے، یہ لعلکم تتقون آیت کے بالکل آخر میں آیا ہے۔ اصول ایسا ہے، والد یا دادے کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد والد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد آتا ہے، پھر اولاد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد آتی ہے۔ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں کوئی شخص چلا جائے، پتہ نہ چل رہا ہو گھر کا، تو ان کے کسی بڑے کا نام لیا جاتا ہے پہچان کے لیے کہ فلانے کا گھر کہاں ہے۔ اگر کوئی بیٹا نہیں جانتا، اس کے ابو نہیں جانتا، تو دادا کو تو اکثر جانتے ہی ہوتے ہیں، بڑوں کی پہچان ہوتی، انہوں نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے، تو ذکر پہلے کس کا؟ بڑے کا۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں اصول بدلا۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے، منطق کے علم میں کسی چیز کا پہلے ذکر کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ یا تو اس کا زمانہ پہلے ہو اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا جائے، یا اس کی عمر زیادہ ہو اس لیے پہلے ذکر کیا جائے، یا اس کی شان زیادہ ہو اس وجہ سے اسے پہلے ذکر کیا جائے، یا پھر اسے کسی نے اپنے عزت کی خاطر پہلے رکھ دیا ہو، پہلے لا چھوڑا ہو۔ یہ 4-5 طریقے ہیں پہلے ذکر کرنے کے۔ اب آیت کا اصول دیکھیں، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزے فرض کیے، تم پر۔ اس آیت میں مخاطب انسان جو ہے وہ محبوب کے امت ہی ہے۔ ہم لوگ، یہ امت مصطفیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے کہ بیلیوں ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پہ روزے فرض کیے ایسے ہی کیے ہیں۔ اچھا، بنتا تو یہ ہے کہ جن کا پہلے ذکر ہو گیا، جن پر پہلے روزے فرض ہو گئے، ذکر بھی پہلے ان کا آتا، ایسے ہی بنتا ہے نا، جیسا بھی میں نے ذکر کیا اصول، یہ منطق کا اصول ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا، جس کا زمانہ پہلے وہ آئے پہلے، ہم تو بعد میں آئے، وہ امتیں پہلے آئیں۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، زکریا، یہ سارے انبیاء کرام پہلے۔ حبیب علیہ السلام کی امت بعد میں، بالکل آخر میں، سب سے اینڈ پر۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم الصیام، ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی یہ جملہ بعد میں جاتا اور پہلی امتوں کا ذکر پہلے ہوتا کیونکہ وہ پہلے گزر گئی۔ لیکن نہیں، کیا شان ہے میرے حبیب کی کہ جس کی برکتوں سے ہم سب خیرات حاصل کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں پیچھے لائنوں میں ہوں گی، حبیب علیہ السلام کے امت کے نوجوان، حبیب علیہ السلام کے امت کے امتی سب سے پہلی لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ رب کریم کی نظر جب پڑ رہی ہوگی، یاروں کے یار پر پڑ رہی ہوگی، حبیب کا امتیوں پر پڑ رہی ہوگی۔ رب کریم کی شان کے مطابق جو اس کی کرسی مقدس ہے، اس کے قریب جو سب سے زیادہ ہوگا وہ حبیب کے امتیوں کی نشست گاہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب سوال یہ تھا کہ پہلے ذکر کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، یا تو ان کی عمر زیادہ ہو، یا ان کا رتبہ زیادہ ہو، یا ان کا زمانہ پہلے ہو، یا پھر اسے بہت زیادہ احترام کی وجہ سے کسی نے پہلے رکھ دیا ہو۔ اب ہر پہلو سے دیکھیں تو محبوب کی امت کو عظمت حاصل ہے، اگرچہ آنے میں بعد میں ہے، لیکن اس امت کا تذکرہ خالق کائنات نے
پہلی امتوں کے آنے سے پہلے انبیاء کرام کو دے کر بتایا کہ میرے نبیوں سن لو، اگرچہ بھیجوں گا انہیں بعد میں، تذکرہ پہلے کر رہا ہوں، کیونکہ قیامت کا میدان ہونا ہے، ان کو صفوں میں سب سے آگے کھڑا کرنا ہے، اپنے قریب رکھنا ہے، کیونکہ میرے حبیب کو اپنے امتیوں کا دور رہنا پسند نہیں ہے۔ میرے ساتھ میرا یار بیٹھا ہوگا، اور امتی جب دور ہوں گے میرا یار اٹھ اٹھ کر دیکھ رہا ہوگا۔ میں یہ گوارا نہیں کرتا، جب میرا یار میرے پاس ہوگا تو یار کی امت یار کے پاس رکھوں گا، یار کے امتیوں کو بھی یار کے پاس ہی رکھوں گا، اس لیے آگے رکھ دیا۔ اب سوال یہ سامنے آیا کہ رکھا کیوں؟ جواب یہ آ گیا کہ یار کی خاطر رکھا ہے۔ اب رکھنے والوں نے رکھ دیا، اچھا یہ تو قیامت میں رکھا جانا ہے، لیکن قرآن میں بھی پہلے ہی رکھ دیا، قرآن پاک میں بھی پہلے ہی۔ کیسے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے۔ اللہ پہلوں پر فرض کیے، اس کے بعد فرمایا جاتا کہ اسی طرح تم پر کر دیے۔ ہمارا ذکر بعد میں آنا تھا لیکن پہلے کر دیا، وجہ یہ تھی میرا محبوب اتنا حریص ہے کہ جتنی بھی شانیں ہو رب کریم کسی امت کو عطا کرے، وہ ساری شانیں ان سے زیادہ بڑھ کر رب میری امتیوں کو عطا کر دے۔ اگر پہلی امتوں کا تذکرہ پہلے آ جاتا تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، حبیب نے اسے کلام فرمایا، تکلم کیا، پڑھنا شروع کیا، اور یہاں پر حبیب پہنچتے اور یہاں پہلی امتوں کا ذکر پاتے، پھر اپنی امت کا ذکر پاتے، تو پھر محسوس تو کرتے نا، محسوس تو ہوتا نا۔ رب کریم کو یہ محسوس ہونا ہی پسند نہیں آیا، اس لیے پہلے یار کے امت کا تذکرہ کر دیا، پھر پہلی امتوں کا ذکر